السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان صاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارسلان کا اوپینین۔ دوستو، اسرائیل ایک غاصب ملک ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کی زمینیں اپنے قبضے میں لے رکھی ہے اور وہاں کے شہریوں پر مظالم ڈھاتا ہے۔ یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، لیکن پورے پاکستان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اپنے ملک میں اگر کسی عورت کو کوئی اپنا قبضہ شدہ مکان چھڑوانا پڑے تو اسے وزیر اعظم کو کال کرنی پڑتی ہے۔ ہم فلسطین سے اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کروانا چاہتے ہیں اور حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے، لیکن ہم اپنے شہر کے، اپنے ملک کے ایک چھوٹے سے پولیس افسر کے خلاف اتنا نہیں کر سکتے کہ اس سے کسی بیوہ کا مکان خالی کروا سکیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو یہ منافقت ہے، شاید آپ کے نزدیک نہ ہو۔ مطلب آپ لیول چیک کریں کہ اس ملک کو تباہ کرنے کی خواہش ہے ان کی جس نے 6 ملکوں کو اکٹھے شکست دی تھی، جبکہ اپنے ملک میں ایک چودھری کے خلاف یہ زبان نہیں کھول سکتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی حکومت حملہ کر دے، اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ پاس مومنوں کی مدد کرتا ہے، مومنوں کی مدد کرتا ہے، منافقوں کی نہیں۔ جی ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام تو 313 تھے، انہوں نے 1000 کا لشکر شکست خوردہ کر دیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، یعنی کہ کوئی مالدار صحابی بھی کسی کمزور صحابی کا مال نہیں کھاتا تھا، اس کا حق نہیں کھاتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ جتنی جس کی چونچ ہے، جتنا جس کا جبڑا ہے، جتنا جس کا پنجہ ہے، اسی حساب سے وہ دوسرے کا ماंس اتار رہا ہے، اسی حساب سے وہ دوسرے کا گوشت نوچ رہا ہے، اسی حساب سے وہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قوم، اے مسلمانوں، ہر وہ قوم قائم رہ سکتی ہے سوائے اس کے جو ناانصافی پر مبنی ہو۔ ویڈیو کا اختتام میں ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا کہ نوشیروان عادل ایران کا زمانہ قدیم کا ایک بہت بڑا مشہور حکمران ہوا ہے۔ وہ اتنا ظالم اور جابر تھا کہ اس نے مزدک نامی ایک مذہب کے 1,00,000 لوگ قتل کر دیے۔ ایک دن وہ اپنے ایک وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وزیر کا نام بزر جمہر تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبانیں سمجھتا ہے۔ بادشاہ اور اس کا وزیر ایک قصبے سے گزرے جو کہ چند عرصہ پہلے ہستا بستا تھا لیکن اب ویران ہو چکا تھا۔ بادشاہ وہیں پر تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں اس ویرانے میں ایک الوؤں کا جوڑا آ کر ایک پرانی اور خستہ حال عمارت پر بیٹھ گیا اور دونوں آپس میں کوئی گفت و شنید کرنے لگے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک نر الو ہے اور ایک مادہ۔ نر الو مادہ کو شادی کے لیے پروپوز کر رہا ہے اور بدلے میں 10 ویرانے جہیز میں دینے کی آفر کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب ان کی بات چل کیا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مادہ الو جو ہے وہ 10 ویرانے پر نہیں، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ نر الو چند دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے مادہ کی طرف منہ کر کے کچھ بات کہی اور دونوں الو اڑ گئے۔ نوشیروان نے وزیر سے پوچھا کہ اس نے اسے کیا بات کہی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، نر الو نے کہا ہے کہ اگر نوشیروان کا راج قائم رہا تو میں تمہیں ایسے 100 ویرانے جہیز میں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ نر الو مادہ الو کو کہہ رہا تھا کہ جس ملک کا حکمران ناانصاف ہو، عدل نہ کرنا جانتا ہو، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور بہت جلد ویرانوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا نوشیروان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے شہر میں واپس آیا اور اس نے عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں نوشیروان عادل کے نام سے امر ہو گیا۔ دوستو، ہمیں فلسطینی خواتین کو ان کا حق دلانے سے پہلے اپنے ملک کی خواتین کو اپنا حق دلانا ہوگا، کیونکہ بلے شاہ نے کہا کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ مطلب اپنا ملک صاف نہیں ہے، اپنے ملک میں کوئی کام ٹھیک سے ہو نہیں سکتا، اپنے ملک میں کسی طاقتور آدمی کے سامنے زبان کھلتی نہیں ہے، اور چلے ہیں جی اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا انصافوں کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں، لٹیروں اور قبضہ گیروں کو ان کی مدد کے لیے اپنے ابابیل نہیں بھیجتا۔ تو برائے مہربانی اس ملک کو ایک بہتر اور حقیقی معنوں میں، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ، حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کریں، تب ہی جا کر ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو آج ہی سے تہیہ کر لیں کہ آپ ایک ذمہ دار اور قانون پر عمل کرنے والے شہری بنیں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ارسلان کا اوپینین یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔